السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ انسان کی نگہبان عزاداری یہ شبیر، مومن کا ہے ایمان عزاداری یہ شبیر، رشتوں کی ہے پہچان عزاداری یہ شبیر۔ اس در سے محبت کو سنو اور سناؤ، عباس علمدار کے پرچم کو اٹھاؤ اور کہو امتحانات کے عوض میں یہ چیزیں لی ہے۔ خدا نے امتحان دیا اور امتحان کے بعد یہ دیا گیا، اور یہ امتحان دنیا میں نہیں عالم ارواح میں لی گئی ہے، جب دنیا خلق نہیں ہوئی تھی، مگر ابراہیم سے دنیا پر لیا۔ امامت کا درجہ دینے کے لیے دنیا پر ابراہیم سے امتحان لیے، کبھی بیٹے کی شکل میں کہ بیٹے کو ذبح گاہ تک لیا ہے، کبھی کسی اور شکل میں، کبھی آگ نمرود میں ڈال کر۔ یہ امتحانات کے بعد ہی انسان کامیاب جب امتحانات میں ہوتا ہے تو خداوند متعال اس انسان کو جو رسول تھا، رسول ہونے کے باوجود بھی امامت کا انہیں عہدہ دیتا ہے۔ اب یہ عہدہ جناب ابراہیم کو دیا۔ اب میں پوچھتا ہوں ان خلفاء کے ماننے والوں سے کہ ہمارا جو ملت ہے اسے ابراہیمی ملت کہتے ہیں، ملت ابراہیم کہتے ہیں، ہم جس سنتوں پہ عمل کرتے ہیں وہ سنت ابراہیمی کہتے ہیں، ہر کام ابراہیم سے لیا ہے، ہر سنت کو ابراہیم سے لیا ہے۔ آج بھی عید الاضحیٰ مناتے ہیں تو سنت ابراہیمی پر عمل کر کے، حج کرتے ہیں تو سنت ابراہیمی پر عمل کر کے، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں تو سنت ابراہیمی پر عمل کر کے، صفا و مروہ میں اگر چکر کاٹتے ہیں تو سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے۔ تو میں کہنے پر مجبور ہوں، ہر چیز تم نے ابراہیم سے لی ہے، تو خدا را جب ہر چیز ابراہیم سے لی ہے تو امامت کو بھی ابراہیم سے لینا۔ یہ امامت ابراہیم سے چلی ہے، اور قرآن میں یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابراہیم امامت کا حقدار تھا، امامت خدا نے دی، تو امامت اس وقت ابراہیم کے دور تک تھا، ابراہیم کے دور کے بعد امامت ختم ہو گئی، لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس دلیل ہے۔ اگر ابراہیم پر امامت ختم ہو جاتی، ابراہیم کے بعد کوئی امام نہ ہوتا، تو قرآن نے جب ابراہیم کو امامت دینے کا ذکر کیا ہے تو ختم ہونے کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ نبی کی نبوت کا خاتمہ ہوا، ختم نبوت کہہ کر بھیجا خدا نے نبی کو۔ جب ختم نبوت ہوئے، ختم المرسلین بنے، تو پھر یہاں قرآن میں کیوں ذکر نہیں ہے کہ نبی کے بعد جو امامت تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی؟ کہیں پر ذکر نہیں ہوا۔ یعنی قرآن میں ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امامت جو ابراہیم سے چلی تھی وہ جناب آخر الزمان تک آیا، اور آخر الزمان کے بعد علی بن ابی طالب میں داخل ہوا، اور علی بن ابی طالب کے بعد حسن و حسین میں آیا، حسن و حسین سے لے کر اولاد حسین آخر الزمان کے امام تک پہنچا ہے۔ یہ امامت چلتی ہے سلسلہ بسلسلہ، اور آج اس زمانے کے امام تک یہ امامت کا سلسلہ چلتا ہوا پہنچا۔ امام یعنی رہنما، اگر عام الفاظ میں بولے تو رہنما، پیشوا، اور اگر کوئی امام کا قائم مقام ہو، یا امام کا قاصد ہو، یا امام جس پر اعتماد کر کے اپنے جگہ پر اسے بھیجے، تو اسے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل کو امام حسین علیہ السلام نے کوفے میں بھیجا ہے، تو یہ کہہ کر کہ میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں اور آپ میرے نائب ہیں، اپنا نائب بنا کر بھیجا امام نے۔ مگر افسوس کوفے والوں نے وفا نہ کی، اور جناب مسلم کے ہاتھوں جو 18,000 افراد نے بیعت کی تھی، ان 18,000 افراد نے بیعت کو توڑا، اور جناب مسلم ابن عقیل یا کو تنہا
کا اس کوفے میں جو شہر عاشوب تھا، جہاں ناامن تھا، اس کوفے میں یک و تنہا پھرتے رہے۔ اور قصہ مختصر کہ جناب مسلم کو جب گرفتار کر کے لایا گیا تو جناب مسلم نے 3 وصیتیں کی تھی۔ ان میں سے ایک وصیت یہ تھا کہ میرے 2 بچے ہیں جو کوفے میں مجھ سے بچھڑ گئے ہیں، اجرکم علی اللہ۔ جناب مسلم کی وصیت تھی کہ ان بچوں کو اگر ہو سکے تو اپنی ماں سے ملا دے یا مدینے کی طرف روانہ کرے، مگر افسوس کہ روایت میں ملتا ہے کہ وہ بچے ہانی کے گھر سے، ہانی کو چونکہ جب خطرہ لاحق ہوا تو ہانی کے گھر سے وہ قاضی شریح کے پاس بھیجے گئے۔ قاضی شریح نے، چونکہ وہ قاضی شریح کو جب اپنی جان کی پڑی تو ان بچوں کو اپنے غلام کے ساتھ قافلہ جو مدینے کی طرف جا رہا تھا اس قافلے کی طرف بھیجا، لیکن دیر ہو چکی تھی، وہ بچے قافلے تک نہ پہنچ سکے اور ابن زیاد کے لشکر نے انہیں گھیر لیا اور گرفتار کر کے لائے۔ تقریباً 1 سال تک وہ بچے زندان میں رہے۔ جب شکور زندان بان آیا تو شکور نے انہیں آزاد کیا۔ شکور نے جب آزاد کیا تو وہ بچے در بدر مارے مارے پھرتے ہوئے، ایک روایت میں ہے کہ درخت پر چڑھ گئے تھے، ایک روایت میں ہے کہ درخت سے ٹیک لگا کر صبح ہوئی دیکھا تو کچھ لوگ پانی بھرنے کے لیے آئے۔ اب وہ پانی بھرنے والوں میں سے جو خواتین، ایک خاتون تھی، وہ کنیز تھی کسی گھر کی، اس کنیز نے اپنے ساتھ ان بچوں کو لے کر گیا۔ وہ بچے جب گھر میں پہنچے تو وہ مومنہ جو آل محمد کی دیوانی تھی، آل محمد کی محب تھی، بچوں کو ایک کمرے میں بند کیا، وہاں پر انہیں کھانا پینا دیتے رہے۔ جب رات کو اس کا شوہر آیا تو وہ ظالم ملعون، وہ شوہر جب گھر میں پہنچتا ہے تو وہ ملعون کیا کرتا ہے کہ اسے دکھتا ہے کہ ایک کمرے کی طرف بار بار اس کے زوجہ کا آنا جانا ہے، تو اس کمرے کی طرف رات میں اس کمرے کی طرف جاتا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ جسے وہ دن بھر ڈھونڈتا پھر رہا تھا، مسلم ابن عقیل کے وہ یتیم بچے اس کمرے میں جب اسے دکھتا ہے تو افسوس کہ جناب مسلم کے ان بچے، وہ بچے کیا کہتے ہیں کہ اے ظالم تو ہمیں بخش دے، ہم تیرے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ہم آل محمد کے بچے ہیں، ہم فطرت آل محمد ہیں، ہمیں بخش دے۔ مگر وہ ظالم کیا کرتا ہے کہ رات بھر انہیں رسیوں سے باندھ کر، ایک دوسرے کے بازوؤں سے باندھ کر اس کمرے کے اندر بند کر کے رکھتا ہے۔ حجرکم علی اللہ۔ جب صبح ہوتی ہے تو وہ ظالم لے کر فرات کی طرف چلتا ہے، اپنے غلام سے کہتا ہے کہ وہ ان بچوں کے گردنوں کو اڑا دیں، مگر وہ غلام تھا پر اس کا، لیکن وہ ایسا تھا کہ وہ حبش کا تھا۔ جب اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ تم میں ہمارے دادا رسول اللہ کے جو غلام تھا وہ بلال مؤذن، اس کے ہم شکل ہو، تو وہ کہتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ لوگ کس قبیلے سے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہم محمد رسول اللہ کے بچے ہیں، ہم آل محمد کے بچے ہیں۔ جب غلام یہ سنتا ہے تو وہ نہر فرات میں کود جاتا ہے، مگر یہ ظالم بچوں کی طرف تلوار لے کر بڑھتا ہے تو سب بچے کہتے ہیں کہ خدارا اگر تجھے انعام پیسوں کی ضرورت ہے تو ہمارے جو بال ہیں انہیں منڈوا دے اور ہمارے کانوں میں حلقہ ڈال کر ہمیں غلام بنا کر تو بازار میں فروخت کر دے، ہمیں قتل نہ کر۔ مگر وہ ظالم باز نہیں آتا ہے اور جناب مسلم کے بچوں کی طرف تلوار لے کر بڑھتا ہے۔ تو جب یقین ہو جاتا ہے بچوں کے اب نہیں بچنا تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہمیں مہلت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ یہ امامت کا جو سلسلہ چلا ہے اس سے یہ درس لیا ہے کہ چاہے وقت آخری کیوں نہ ہو نماز کو نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ بچے معصوم تھے مگر اتنا جانتے تھے کہ نماز سب سے مین چیز ہے، ہمیں درس دے گیا کہ نماز پڑھنا ہے۔ یہ بچے نماز میں مشغول ہوئے۔ راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی یہ بچے نماز میں مشغول ہوئے دوسرا سجدہ نماز کا ادا کر رہے تھے کہ ظالم نے تلوار اٹھائی اور ایک ہی وار میں ایک بچے کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور اس کے جناب
کیا اور اس کے بدن کو بھی پانی میں پھینکا. اب ایسا حال دیکھے دنیا میں